اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ محترم سامعین، میرے قومی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ ہماری ساری خوشیاں اور غمیاں اپنے گھروں تک محدود ہو چکی ہیں۔ ہر طرف خوف و ہراس کا عالم پایا جا رہا ہے۔ بے یقینی کی سی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمارے اندر موت اور تباہی کا ڈر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سب کچھ ختم ہونے کا ڈر کھائے جا رہا ہے۔ ہر کوئی احتیاطی تدابیر تلاش کرنے میں ہے، اس تلاش میں کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ کیمیا مل جائے جس کی بدولت اس جان لیوا آفت سے چھٹکارا پا سکے۔ تو میرے بھائیوں، تو آئیے ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے جا رہے ہیں کہ جس پر عمل سے اللہ اس بھیجی ہوئی آفت کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ اس آفت کو بھیجنے والے ناراض رب کی طرف رجوع کر لیجئے، اس مالک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیجئے، پیشانی جھکا دیجئے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے، اپنے دامن پہ لاتے ہوئے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ قوم یونس کی طرح اس آئے ہوئی آفت کو ہم سے دور کر لے گا۔ میرے بھائیوں، عذابات آتے کیوں ہیں؟ عذابات آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ بسا اوقات عذابات ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں، مگر عام طور پر آنے والے عذابات در حقیقت ہمارے گناہوں کا سبب ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ روم کے اندر مالک کائنات بیان فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تھا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائے۔ ایک دوسرے مقام میں فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹ آئے، للہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ جب دنیا میں آنے والے سارے عذابات ہمارے گناہوں کی بدولت ہے تو پھر اللہ کو منا لینے ہی میں عافیت ہے۔ جب تک ہم نے مالک کو راضی نہ کر لیا تب تک ہمیں مختلف عذابات کو جھیلنا ہی پڑتا رہے گا۔ اس لیے دنیا کو چھوڑیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 کے اندر مالک بیان فرماتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سو دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کا مطیع نہ بنے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسے عذابات آئیں گے کہ جن میں لوگوں کی مدد کرنا انسانوں کی بساط میں نہ ہوگی، انسانوں کی بس کی بات نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دن رات لوگوں کو اپنی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بندہ ہی ہے جو اللہ کو بھول بیٹھا ہے، دنیاوی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اللہ کو بلا چکا ہے، مگر اللہ بندے کو نہیں بولا۔ اللہ بندے کو نہیں بولا، وہ تو ہر رات ہر دن اپنا ہاتھ پھیلائے بندوں کی واپسی کا منتظر رہتا ہے، اس کی طرف سے کوئی آئے تو صحیح۔ اللہ دنیا جہاں کی غموں سے نجات دے دے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے۔ سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں، قومی بھائیوں،
جب اللہ ہماری راہوں کو تکتے ہمارا منتظر ہے اور ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت بھی ہے تو پھر پلٹ آئیے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کی طرف پلٹنے سے ہی معاملات کی اصلاح ممکن ہے۔ توبہ کیجئے، مایوس ہونا چھوڑیے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس ذات کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اور جو بھی کوئی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر آیت نمبر 31 کے اندر کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو نہایت ہی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو ہمارے تو گناہ ہی اس قدر ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کو بندے کی طرف سے واپسی پر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کی سواری بھاگ گئی اور اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اور اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا، جبکہ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں اور اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو گئی اور اس کی نکیل پکڑ کر جذبات مسرت سے، خوشی کی عالم سے، خوشی میں مغلوب ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی میں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو تو پلٹ آئیے اللہ کی طرف، میرے بھائیو پلٹ آئیے اللہ کی طرف، نہیں تو ہمارے اوپر جو طرح طرح کے عذابات مسلط ہو رہے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی کی حالت میں ہی اپنی طرف بلا لے، تو قبل اس کے کہ ہماری موت آ جائے یا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے ہمیں اپنے رب کو منانا ہوگا، کیونکہ اگر ملک الموت نظر آ گیا یا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو گیا تو پھر رب کو منانے کا گولڈن چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں زر بن حبیش رضی اللہ عنہ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سالوں میں طے ہونے والی مسافت کے برابر ہے، اور وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں پھر جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس جو گولڈن چانس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مالک سورہ حجرات کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ میرے بھائیوں توبہ نہ کرنے والے کو اللہ رب العزت نے ظالم قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں تو پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ میرے بھائیوں ایک ایسی قوم کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، یونس علیہ السلام کی قوم کا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا تھا عذاب کا۔ اس قوم کا پلٹنے کا انداز دیکھ دیے، یونس علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی مگر وہ مسلسل اس سے انکار کرتے رہے۔ بالآخر قوم کو اللہ سے ڈراتے ہوئے یونس علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی اور یہ کہتے ہوئے وادی سے نکل گئے کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے جب عذاب کے کچھ آثار محسوس کیے تو ان کے دل حقیقت میں ڈر گئے اور مارے خوف اور دہشت کے کانپنے لگے، اور اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے، ماں اور بچوں کو الگ کر دیا، اور پھر گریہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے، اور یہ ساتھ ہی اقرار کرنے لگے کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان سب کی مجموعی توبہ
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، انہیں دولت ایمان سے نوازا اور آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ اعزاز صرف اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو نوازا ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی ہو تو اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے علاوہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ یہ ایک مدت تک جو ہے ان کو فائدہ دیتا رہا۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے کی ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعوت کو اس کی قوم نے پہلے ٹکرایا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا دعوت رکھا تھا؟ کس چیز کی دعوت پیش کی دی تھی؟ ایک الہ واحد کی بندگی کی دعوت رکھی تھی۔ وہ دعوت رکھی تھی جس دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی وہی الہ واحد کی دعوت رکھی، ما لکم من الہ غیرہ، اور یونس علیہ السلام نے بھی وہی دعوت رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے اندر رہتے ہوئے اپنے قوم کے سامنے یہی دعوت رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکہ کے رہنے والوں، اے مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والوں، اے قوم والوں، اے قبیلے والوں، تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کوٹی قسمت کو کری کرنے والا نہیں ہے۔ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب کے نہیں تم عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، تمہاری یہ معمولی سرداری یہ بڑی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے جب اس قوم میں سے چند نوجوانوں نے اس بات کو مانا ہے، اس لا الہ الا اللہ پر لبیک کہا ہے، تو انہوں نے آدھی سی زیادہ دنیا پر حکومت کی۔ وجہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ گئے تھے، لا الہ الا اللہ کی اس جوہری دعوت کو سمجھ گئے تھے۔ ہماری طرح ان کا رٹا نہیں تھا اس کلمے کے اوپر کہ صرف زبان سے اقرار تھا اور عملی ان کا اس کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ وہ لا کو بھی سمجھتے تھے اور الہ کو بھی سمجھتے تھے، اور جب انہوں نے پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو عرب سے اٹھا کر عجم پر بھی جو ہے ان کو حکمران بنایا۔ اور کیوں نہ ہوا ایسا، کیوں نہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے تو اپنے کتاب کے اندر یہ اعلان کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی تمہاری ہوگی، حکمرانی تمہارا حق ہے، حکومت کرنا تمہارا حق ہے۔ شرط لگائی اللہ رب العزت نے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ وہ مومن بنے تھے، اس لیے تو وہ بیڑ بکریاں چرانے والے تھے، وہ کاشتکاری کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی ایسا تعلیمی یافتہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو زمین کی جو ہے خلافت عطا کی، حکومت عطا کی۔ آج ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم خوار ہو رہے ہیں، ہمیں ہندو مار رہا ہے، ہمیں یہودی مار رہا ہے، ہمیں عیسائی مار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذابات آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمے کو سمجھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کلمے کو جنہوں نے سمجھ کر پڑھا ہے میرے بھائیوں، وہ قومیں ذلیل نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں۔ ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا، اور اگر سمجھ کر پڑھا بھی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ملاوٹ کیا۔ وہ ملاوٹی ایمان ہے ہمارا، جس کا اللہ رب العزت سورہ یوسف کے اندر ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے۔ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں میرے بھائیوں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ کیا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں اس نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں میرے بھائیوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ظلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون سا ظلم ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے،
اس سے مراد شرک ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائیو، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر قسم قسم کے مختلف قسموں کی جو ہے یہ شرک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا ہے، مختلف قسم سے، کہیں فرقہ پرستی کا شرک ہے تو کہیں قبر پرستی کا شرک ہے تو کہیں تعویذ پرستی کا شرک ہے۔ سورہ روم کے اندر مالک بیان فرماتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل وکان اکثرهم مشرکین۔ مالک بیان فرماتا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض، اس کے زمین پر چلو، سیر کرو، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کہ تم سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا تھا، کیوں تیز نیز کر ڈالے گئے، کیوں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیوں ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت جو ہے مشرک بن گئی تھی میرے بھائیو۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اعلان کر دیا اپنے کتاب کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ چاہے گا معاف کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا اس کی سزا دے گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے کرنے والے پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مالک بیان فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ تو یہ دعوت آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ جوہری دعوت ہے، اس کو مانو گے اپنا بھلا کرو گے میرے بھائیو، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ رب العزت توبہ سے خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیو اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔